السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 81 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات یہ ہو رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اسی نے تو مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اور میں نہیں ڈرتا ان باطل خداؤں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ تکلیف پہنچانا چاہے۔ میرے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اس کے اندر یہ بات ہوئی کہ اللہ اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن میں تمہارے جو خدا ہیں ان سے نہیں ڈرتا۔ مذہب کے اندر جن کو خدائی اختیارات سونپے جاتے ہیں یا عوام کے اندر مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ کا شریک ہے وہ کوئی بھی ہو، وہ انسانوں میں سے ہو، کوئی اولیاء جن کو وہ اولیاء بولتے ہیں ان میں سے کوئی ہو، یا انبیاء میں سے کوئی ہو، کوئی بھی جن کو بھی وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کے یہاں یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اس شخصیت سے متعلق لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں کہ لوگ ان سے ڈریں۔ ان کی فضیلتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کی فلاں فضیلت ہے، ان کا فلاں معجزہ یا فلاں کرامت ہے، یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں مشہور کی جاتی ہیں۔ وہ غیب جانتے ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں، یہ ساری جتنے بھی عقائد ہیں شرکیہ وہ اس کے اندر مانتے ہیں جس کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈر بھی پیدا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ ان کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے وہ ناراض ہو جائے، تو ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ ان سے ریلیٹڈ جو بھی انہوں نے عقائد بنائے ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر تو ڈر کا عنصر ہوتا ہے۔ مذہب کا بنیادی جو ہتھیار ہے وہ ڈر ہے، ڈر پیدا کرتے ہیں وہ۔ تو لوگوں کے ہاں چونکہ زیادہ توہم پرستی عام ہوتی ہے، جہالت عام ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ڈر کا جو ہتھیار ہے یہ بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو لوگوں کو آپ اتنا ڈرا ہوا محسوس کریں گے، جن کو بھی وہ اپنی کوئی بزرگ ہستی مانتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں شریک مانتے ہیں، وہ بھلے منہ سے نہیں کہتے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، لیکن وہ ان کو خدائی منصب کے اوپر ہی فائز رکھتے ہیں، ان کے متعلق وہی عقائد رکھتے ہیں، وہی تصورات رکھتے ہیں جو اللہ کے متعلق تصورات ہونی چاہیے، ان کو اسی مقام کے اوپر رکھتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے۔ تو اس میں پھر ان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈر، بنیادی چیز ہے یہ۔ تو اس لیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں تمہارے ان خداؤں سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ چیز ہوگی، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بتانا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کا ڈر، خوف اگر دل سے نکل جائے تو نوعیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بڑے بڑے بزرگ شخصیات ہیں ان کے بڑے بڑے القاب، تو بڑے بڑے ان کے نام، انہوں نے پھر ناموں کے ساتھ بڑے بڑے وہ
القاب جو لگائے ہوتے ہیں ایک رعب اور ہیبت طاری کرنے کے لیے، حضرت، علامہ، امام، اس طرح کی جو چیزیں وہ بناتے ہیں، تو اس سے ایک نفسیاتی طور کے اوپر لوگوں کے دلوں کے اندر ایک رعب، ایک دبدبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کا مقصد بھی ڈر پیدا کرنا ہوتا ہے، اتنا احترام کہ لوگ ڈرنے لگ جائیں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر وہ آپ سمپل اتنا ہی کریں نا کہ وہ الفاظ ہٹا دیں، وہ حضرت، مولانا یا وہ جو امام فلاں جو بھی اس طرح کے جو ہیں وہ اگر ہٹا دیں تو دیکھیں نوعیت ہی بدل جائے گی۔ وہ پھر ہمارے جیسے عام جو انسان ہیں اسی طرح ہی پھر اسی لیول کے اوپر آ جائیں گے وہ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کے اس لیکچر پر، سورہ الانعام آیت نمبر 81۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے، الفاظ ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور کیوں میں ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا۔ اور اگلی بات کیا یہ رہا ہے، وَلَا تَخَافُونَ، جبکہ تم نہیں ڈرتے۔ کس بات سے؟ کہتا ہے أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اس بات سے کہ بلا شبہ تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے۔ یعنی تمہیں اس چیز سے کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا کہ تم نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، اور الٹا تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں سے ڈریں۔ تو جو تمام کائنات کا کریٹر ہے، تمام انسانوں کا خالق ہے اور پھر رازق بھی ہے، تو اس سے جو ہے تم کوئی نہیں ڈرتے، اس کے مقابلے میں تم اس کے شریک ٹھہرا رہے ہو۔ ان جن کو شریک ٹھہرا رہے ہو ان کو خدائی منصب پر فائز رکھا ہوا ہے، خدائی درجہ دیا ہوا ہے، تو اس سے تم نہیں ڈرتے، الٹا تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ چیز ہوگی۔ تو کہتا ہے کہ اس بات سے کہ بلا شبہ تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے۔ کن کو؟ کہتا ہے ما، ان کو کہ، ما ان کو کہ۔ آگے کہتا ہے کہ لم ینزل بہ علیکم سلطانا، اس نے تم پر اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، کہ بلا شبہ تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے ان کو کہ جن کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور تم نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک سوالیہ انداز سے بات کر رہے ہیں، کیا یہ رہا ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، لہذا دونوں فریقین میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے۔ دو فریقین کون سے؟ ایک تو وہ ہو گیا نا جو توحید کے اوپر ہے، اور ایک فریق یہ ہو گیا، دوسرا فریق جو شرک کے اوپر ہے۔ اب یہ دو فریقین ہو گئے، تو کہتا ہے کہ دونوں فریقین میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے۔ آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ تو صحیح کہ کون زیادہ امن کا حقدار ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ معاشرے کے اندر اگر شرک ہوگا، معاشرے میں مختلف افراد ہوتے ہیں، اگر لوگوں کی ایک بڑی تعداد شرک کے اوپر ہے، کچھ تعداد توحید کے اوپر ہے، تو معاشرے کے اندر کبھی امن قائم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہوگی۔ پھر شرک ایک قسم کا تو نہیں ہوتا، جتنی بھی جماعتیں ہوتی ہیں مذہبی یا فرقے یا مسالک یا مذہبی مکاتب فکر، تو وہ ہوتے شرک کے اوپر ہی ہیں، کیونکہ جو فرقہ بنانا ہے، دین کو چھوڑ کر فرقہ بنانا یا دین سے کوئی فرقہ بنا لینا، یہ شرک ہے بہت بڑا۔
جس کی کسی طرح سے کوئی تلافی نہیں ہو سکتی بشرطے کہ جب تک کہ اس کو چھوڑا نہ جائے فرقہ کو، تو اس کی کوئی تلافی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا شرک ہے، فرقہ پرستی، فرقے بنانا، فرقوں میں شمولیت اختیار کرنا، کوئی فرقہ اڈاپٹ کرنا، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ معاشرے کے اندر ڈس انٹیگریشن، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے منع کیا گیا شرک کو کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر ٹھہراؤ گے تو معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوگا، کیونکہ فرقے بنیں گے، ہر فرقے کی اپنی آئیڈیالوجی ہوگی، ہر فرقہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق، اپنے اپنے شرکی عقائد کے مطابق وہ بحث و مناظرہ، تکرار اور اختلافات، معاشرے کا امن سکون تباہ ہو جائے گا۔ معاشرے کی وحدت جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی، پارا پارا ہو جائے گی۔ معاشرے کے اندر جو وحدت ہوتی ہے وہ توحید کی وجہ سے قائم رہ سکتی ہے، کہ ایک آئیڈیالوجی کے اوپر ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دی ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ ایک اللہ کی قانون کی حکومت اور اس کی اطاعت، اس کے علاوہ کسی کی نہ کوئی قانون سازی کا کسی کے پاس اختیار ہے، نہ اس قانون کی اطاعت ہے۔ اطاعت صرف اللہ کے قانون کی۔ تو اگر کسی بھی معاشرے کے اندر ایک اللہ کا قانون ہو، اس قانون میں کسی انسانوں کا بنایا ہوا کوئی قانون، کوئی مذہبی قانون شامل نہ کیا جائے، ایک آئیڈیالوجی ہو توحید پر مبنی، تو وہ دیکھیں نا معاشرہ کتنا امن پسند ہوگا، اس کے اندر کتنی یگانگت ہوگی، اتحاد ہوگا۔ تو اگر معاشرے کے اندر شرک کی وجہ سے مختلف فرقے بن جاتے ہیں تو اس سے پھر اس معاشرے کی وحدت پارا پارا ہو جائے گی، یونٹی قائم نہیں رہے گی۔ جب یونٹی قائم نہیں رہے گی، اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، انتشار ہوگا، تو پھر امن تو نہیں ہوگا۔ یہ چیز ہے، اس لیے کہتا ہے کہ دو فریق میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ امن کا حقدار تو وہی فریق ہوگا نا جو توحید کے اوپر ہے۔ تو جو دوسرے جو لوگ ہیں جو توحید کے اوپر نہیں ہیں، وہ تو پھر اختلافات میں مبتلا ہو جائیں گے، انتشار میں پڑ جائیں گے۔ وہاں پر امن قائم ہو نہیں سکتا ایسے معاشرے کے اندر جہاں پر شرک پر مبنی مختلف قسم کی فرقہ وارانہ تنظیمیں ہوں، جماعتیں ہوں، مسالک ہوں۔ وہاں پر امن قائم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پر وحدت قائم نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے جب وحدت قائم نہیں ہوگی تو امن بھی قائم نہیں ہوگا۔ تو معاشرے کو پرامن رکھنے کے لیے توحید بنیادی عنصر ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔